اے ٹی ایم پارٹی اور پی ڈی ایم کا مستقبل۔ تحریر بابر اعوان۔ انگریزی کا ایک غیر سیاسی محاورہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ چور ہمیشہ چوری کے مال کی تقسیم پر ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں۔ ان دنوں پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر 5-6 لڑائیاں جاری ہیں۔ یہ تقسیم مال غنیمت کی لڑائیاں ہیں۔ یہ مال ایک قسم کا نہیں بلکہ کئی اقسام کا ہے۔ آپ ان لڑائیوں کو قریبی جنگیں کہہ لیں۔ آپ درست سمجھے، صلیبی نہیں، قریبی جنگیں۔ پہلی جنگ آزاد کشمیر کے محاذ پر لڑی گئی ہے، جس کے ایک فریق کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ ملی، صرف انتخابی نشان ملا۔ چھاپے، گرفتاریاں اور انتظامیہ اس قدر متحرک رہی کہ اس پارٹی کو حق اجتماع کی کوئی جگہ ہی نہ الاٹ ہو سکی۔ چنانچہ مقابلہ پی ڈی ایم بمقابلہ پی ڈی ایم رہا۔ باغ آزاد کشمیر کے ضمنی الیکشن جیتنے والے امیدوار کے ابا نے اپنی انتخابی کامیابی کو منّے کے ابا کے نام کر دیا۔ ان میں سے دوسری لڑائی عہدوں کی بندر مارٹ پر ہے، جس میں پہلا عہدہ نادرہ کی چیئرمین شپ کا ہے۔ نون لیگ کو یہ عہدہ خالی کروانا تھا، جس پر میرے قبیلے کے ایک مرد جری پروفیسر فتح محمد ملک کا بیٹا طارق ملک میرٹ کے ذریعے اوورسیز سے لایا گیا تھا۔ مجھے اس لڑائی میں اپنے ایک کالج جونیئر سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل کی کہانی کا ری پلے نظر آ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل مزمل نے وابڈا کو جدید بنیادوں پر جس قدر متحرک کیا، اس کا ثبوت ان کے دور میں ہونے والے کئی عالمی معاہدے اور ایم او یو اور بہت سارے پاور پروجیکٹس اور نئے ڈیموں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ انہیں ہٹانے کے لیے الف لیلہ کی جھوٹی کہانی گھڑ کر اس عہدے کو سیاسی بنا دیا گیا۔ طارق ملک کے معاملے میں اسی ایکشن کا ری پلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر مختلف محکموں کی بھرتیاں، قومی اسمبلی کی بھرتیاں، سینٹ کی بھرتیاں آتی ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کے پاس 90 دن سے بھی کم کا عرصہ اقتدار رہ گیا ہے۔ نئی کنگز پارٹی بنانے کے لیے کہیں سے اینٹ کہیں کا روڑا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ دیکھ لیجئے گا، 90 دن بعد پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے انویسٹیگیٹو رپورٹرز بھرتیوں میں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں سیریز نکال لائیں گے۔ چند روز پہلے استحکام پاکستان پارٹی لانچ کروائی گئی۔ ساتھی جماعتوں کی لانچنگ کرنے کی روایت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جیسا تیسا جلسہ کر کے تاثر دیا جائے کہ نئی سیاسی جماعت عوام کے لیے بنائی گئی، مگر آئی پی پی میں خاص قسم کے خواص کو جمع کیا گیا، جن کے پاس نہ ایجنڈا، نہ منشور تھا، نہ کوئی بیانیہ، نہ نعرہ، نہ ہی پارٹی کا فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ۔ اکثر چہرے مدقوق اور مجبور نظر آئے، جن کو کیمرے نے شوٹ سے میم بنا ڈالا۔ اگر سال 2013 سے مارچ 2022 تک کے میڈیا آرکائیو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم والے آئی پی پی کے بڑے رہنماؤں کو اے ٹی ایم کہہ کر پکارتے آئے ہیں۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے، پاکستان میں آئی پی پی پہلے سے ہی بہت مشہور اصطلاح ہے، جس کا مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ آئی پی پیز نے بجلی کے نرخوں اور بجلی کے استعمال کرنے والوں کے الیکٹرک بلوں سے کیا سلوک کیا، مگر اتنا تو کہنا پڑے گا کہ نئی آئی پی پی پاور کا ری ڈور کی چھتری یا پاور پالیٹکس کے تالاب میں کودی ہے۔ پاور پروجیکٹ سے یاد آیا، ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو قریب ترین پاور پروجیکٹ جنرل مشرف والا تھا، جس کے دوران پی ڈی ایم حکومت کی دونوں بڑی پارٹیوں میں سے آئی پی پیز برآمد کیے گئے۔ پی 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 میں سے جو پاور پروجیکٹ نکلا، اس کا نام محب وطن یعنی پیٹریوٹ رکھا گیا۔ چند لوگوں کو چند روزہ وزارتیں تو ملی، لیکن سیاسی طور پر ان کا کریا کرم ہو گیا۔ نواز لیگ کی نون میں سے کاف نکال لی گئی۔ اسے اقتدار کی ستم دریفی کہیے کہ دونوں پارٹیاں جن کے اندر سے پاور پروجیکٹ برآمد کیے گئے تھے، آج آئی پی پی کی سیاسی تاسیس پر خوشی سے بغلیں بجانے میں مصروف ہیں۔ ان دنوں ایک اور دلچسپ دور کی تاریخ بھی دہرائی جا رہی ہے، ایک ایسا دور جس کے ظالم اور مظلوم دونوں آلو پیاز کی طرح اب ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ تو ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں محمود ایاز کا نام لینا چاہتا تھا، مگر کہاں وہ غزنوی والے محمود ایاز اور کہاں یہ پی ڈی ایم والے آلو پیاز۔ ان کا تذکرہ یوں ذہن میں آیا کہ ضیاء الحق دور میں سیاسی نومولود نواز شریف کے جو اطالیق و مشیر پی 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 کو پاکستان سے اٹھا کر
بحیرہ عرب میں پھینکنے کے دعوے دار تھے، وہ اب تحریک انصاف کو اپنی ذہنی افلاس کے بحیرہ مردار میں غرق کرنے کے لیے نعرہ زن ہیں۔ پی ڈی ایم اور اس کی لیڈرشپ کے بقول اے ٹی ایم، ان دونوں کا مستقبل ایک جیسا ہے۔ ایک یکسانیت پر انگریزی کا ایک دیسی محاورہ بڑا فٹ آتا ہے، نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ اس لیے دونوں کا مستقبل ووٹروں کے ذہن میں روز روشن کی طرح نہ صرف عیاں بلکہ یکساں بھی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی پبلک میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ٹی وی اسکرین پر قاسم کے ابا کا نام نہیں لے سکتا۔ پاکستان میں پی ڈی ایم نے جمہوریت، شہری آزادیوں اور آئینی حقوق کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں انہوں نے بڑی محنت کے بعد روپے کو پہنچایا ہے، مہنگائی کو پہنچایا ہے اور انڈسٹری کو بھی پہنچا دیا ہے۔ ظاہر ہے ایسی منزل پر پہنچنے کے بعد آگے کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے مشترکہ خیالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے۔ قاسم کے ابا سے زیادہ حمزہ کا ابا مشہور ہے، مگر یہیں سے اگلی خبر شروع ہوتی ہے۔ ان دنوں اسلام آباد میں پاکستان سیکریٹریٹ کی 2 وزارتیں سب سے زیادہ مشاورتی میٹنگ کر رہی ہیں، ایک وزارت قانون اور دوسری وزارت پارلیمانی امور۔ دونوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کس طرح سے مارچ 2024 تک کھینچے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو صاف ستھری، تازہ لانڈری شدہ قیادت اور عوام کو تاریخی ریلیف دینے کے لیے اسے کہتے ہیں گریٹر لندن پلان۔ جہاں تک آئین کا تعلق ہے، وہ تو چند شکیں پھاڑ کر پھینکنے میں زور ہی کتنا لگتا ہے۔ مومن خان مومن نے بہت پہلے کہہ چھوڑا تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب، وہ آئے